کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی بدبخت قوم تھی جس پر ایک بادل نے سایہ نہیں بلکہ آگ کی بارش کی تھی؟ ایک ایسی جنت نظیر وادی جہاں کے لوگ اتنے امیر تھے کہ دولت کی ہوس میں انسانیت ہی بھول بیٹھے۔ اصحاب الائکہ کا وہ عبرتناک انجام جس کے نشانات آج بھی سعودی عرب کے صحراؤں میں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے جو نعمتوں کی کثرت کے باوجود تباہ ہوئیں۔ آج ہم تذکرہ کریں گے اصحاب الائکہ کا، جنہیں قوم مودین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بستی خلیج قلزم کے مشرقی ساحل اور شمال مغربی عرب میں مدین کے نام سے مشہور تھی۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی اولاد تھے جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھے۔ اسی لیے اس خاندان کو بنی قطورہ بھی کہا جاتا ہے، جو بعد میں ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب قوم لوط کے علاقوں سدوم اور امورہ میں فتنہ و فساد عروج پر تھا۔ جب معاشرہ عدل کھو دیتا ہے تو انسان پتھروں اور درختوں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ مدین کے لوگ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اس ایکا نامی درخت کو اپنا خدا مان بیٹھے۔ یہ محض ایک درخت نہیں تھا بلکہ ان کی گمراہی اور شرک کی سب سے بڑی علامت تھا۔ ایکا کے معنی گھنے درخت کے ہیں۔ وہاں ایک ایسا عظیم درخت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ مدین کا علاقہ ہریالی، دریاؤں اور خوبصورت باغات سے مالا مال ایک جنت نظیر وادی تھا۔ اس قوم کا بنیادی پیشہ تجارت تھا اور ان کا معیار زندگی انتہائی بلند اور پرسکون تھا۔ مگر شکر گزاری کے بجائے یہ لوگ تکبر میں مبتلا ہو گئے اور زمین پر فساد پھیلانے لگے۔ انہوں نے ناپ تول میں کمی اور ڈکیتی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا اور شاہراہوں پر لوٹ مار کرتے۔ دنیا میں ٹیکس وصولی کی بدترین رسم کا آغاز بھی شاید اسی قوم نے کیا تھا۔ ان کی بے حیائی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے تجارتی مراکز کو فحاشی کا اڈا بنا دیا۔ وہ اپنی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں بٹھاتے تاکہ تاجروں کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔ یہ لوگ ایکا نامی درخت کو مقدس سمجھتے تھے اور اس کے گرد باقاعدہ رسمیں ادا کرتے تھے۔ اس اندھیر نگری میں اللہ نے حضرت شعیب کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آپ کو ان کی فصاحت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اے شعیب، یا تو ہمارے دین میں آ جاؤ یا ہم تمہیں نکال دیں گے۔ آپ نے بارہا سمجھایا مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور وہ قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر کار حضرت شعیب نے دعا کی، اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے۔ دعا کے ختم ہوتے ہی فضا تھم گئی اور پرندوں نے شور مچانا چھوڑ دیا۔ سورج کا رنگ بدلا اور ایک عجیب سی وحشت دیواروں پر چھانے لگی۔ لوگوں کے دل بلا وجہ دھڑکنے لگے جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ پھر خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک گرم لہر چلی اور جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ عذاب کا آغاز ایک شدید تپش سے ہوا۔ 7 دن تک ہوا رک گئی اور زمین تپنے لگی۔ پھر آسمان پر ایک دیوہیکل کالا بادل آیا۔ لوگ سائے کی تلاش میں پاگلوں کی طرح اس کے نیچے جمع ہونے لگے۔ دیکھو، یہ کیسی آگ ہے جو ہڈیوں تک پگھلا رہی ہے۔ کیا یہی وہ دن ہے جس سے شعیب ڈراتا تھا؟ وہ ٹھنڈا سایہ، بھاگو اس کی طرف، وہی ہمیں اس جہنم سے بچائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ بادل کے نیچے پہنچے، ٹھنڈی ہوا کے بجائے آسمان سے چنگاریاں گرنے لگیں اور دم گھٹنے لگا۔ اچانک اس بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین پر ایک زوردار اور ہولناک چنگھاڑ کے ساتھ زلزلہ آیا۔ کاش ہم نے حق کو مانا ہوتا۔
वो कौम जो कल तक अपने मोहल्लात पर नाज करती थी, आज राख का ढेर बन चुकी थी। हज़रत शुएब अपने साथियों के साथ मक्का हिजरत कर गए और वहीं 400 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आज मदाइन शुएब के खंडरात तबूक सऊदी अरब में मौजूद हैं, जो इंसानियत को पुकार रहे हैं। क्या हम आज भी इसी मुआशी नाइंसाफी और सूदखोर निजाम में मुब्तला नहीं हैं? वही मदीन का तराजू आज जदीद बैंकिंग और सूदखोर निजाम की शक्ल में हमारी रगों में जहर घूल रहा है। महल वही हैं, बस नाम बदल गए हैं। आज भी अमीर गरीब का खून निचोड़कर अपनी तजूरियां भरने में मसरूफ है। क्या हमने सोचा है कि अगर हमने नाप तोल और अदल के वही तरीके अपनाए रखें तो क्या हम अजाब से बच पाएंगे? इस किस्से से सबक सीखकर हमें अपने मामलात में अदलो इंसाफ को लाजिम करना चाहिए। कामयाबी सिर्फ इस्लामी असूलों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही पोशीदा है। अगर आपको ये तारीखी वाक़या पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। इस वाक़ये की तमाम मुस्तन्नद तफसीलात और कुरानी हवाले डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना मुतासिर किया। अगला वाक़या आप किस मौजू या कौम पर देखना चाहते हैं, हमें बताएं। हम अगली वीडियो आपकी पसंद पर बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।